هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے محبوب، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے بسا اوقات آپ کو دلی طور پر تکلیف اور تنگی محسوس ہوتی ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی تعریف کیجئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا بڑی برکتوں رحمتوں والا مہینہ گزرا. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ خالق ارض و سما ہم نے اس مہینے میں جو کچھ اللہ کے لیے عمل کیے اللہ اسے قبول فرما لے، اور جو ہم سے کمی کوتاہی اور سستی ہو گئی اللہ اسے معاف فرما دے. سلف صالحین رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اللہ سے یہ دعائیں کرتے کہ اے پروردگار، ہمیں زندگی میں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دینا،
امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ دنیا سے جانے والے لوگ، قبروں میں پڑے ہوئے لوگ، اگر ان کو اٹھ کر ایک آرزو کرنے کا موقع ملے تو وہ رب سے تمنا یہ کریں گے کہ اللہ ہمیں رمضان کا ایک دن یا ایک رات نصیب فرما دے۔ سلف اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے لیے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں زندگی میں یہ مہینہ نصیب فرما دینا۔ جب رمضان گزر جاتا تو رمضان گزرنے کے بعد پھر اللہ سے یہ دعائیں کرتے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو کچھ کیا ہے، جو عبادت کی ہے، اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ اس لیے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کا ہر عمل ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ کئی ایسے اعمال ظاہری طور پر بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ انسان کا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے، اس نے قربانی کی، نبی کا بیٹا قربانی کرتا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ میرے رب کی مرضی ہے جسے قبول فرمائے، لیکن وہاں ایک ضابطہ رب نے ذکر کر دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ آدم کے بیٹے کی قربانی اس وجہ سے قبول نہیں ہوئی کہ اس نے قربانی تو کی لیکن گناہوں والی زندگی کو چھوڑا نہیں۔ اور میرے رب کا ضابطہ یہ ہے کہ جو عمل بھی کرے ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، دل میں رب کا خوف، ڈر، تقوی نہ پیدا ہو، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاۃ، فرمایا ایک شخص قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس نے ایک دن، 2 دن، 50 سال نہیں، 60 سال اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، وما تقبل له صلاۃ، رب کائنات اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وجہ بھی بتائی کہ وہ نماز تو پڑھتا رہا، لیکن اس نے بس یہی سبق پڑھا تھا کہ نماز پڑھو جیسی پڑھو۔ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھی۔ نماز پڑھی، اس نماز کے اندر اگر قیام درست تھا تو رکوع صحیح نہیں تھا، اگر رکوع صحیح کر لیا تو سجدے میں وہ ٹھہراؤ، وہ اطمینان اور وہ سکون نہیں تھا، رکوع سجود اس کے درست نہیں تھے، وہ پڑھتا نماز تھا۔ نماز کے بعد یہ لکھا جاتا کہ کائنات کا بدترین چور چوری کر کے جا رہا ہے، جس کو رب کے سامنے بھی شرم نہیں آئی اور رب کے سامنے بھی اس نے نماز میں چوری کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی یہ نماز تھی، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا لیکن میرے رب نے ایک نماز بھی قبول نہیں فرمائی۔ میرے پیارے بھائیوں، کائنات کے امام نے یہ بھی بتایا، قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں زمین کی بلندیوں سے، زمین کی سطح سے اٹھ کر پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن میرا رب فرمائے گا تمہاری یہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیوں میں سے مجھے ایک بھی قبول نہیں۔ اللہ ان کو راکھ کے ڈھیروں کی طرح اڑا دیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ عمل بھی بتایا کہ وہ نیکیاں بھی کرتے تھے، جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو نیکی کرنے والے اور نیک، لیکن جب خلوت ملتی، تنہائی ملتی، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے، رات کی تاریکی میسر آتی، بند کمروں میں ہوتے، بند اپنے دفتروں میں یا کہیں بھی جہاں وہ یہ سمجھتے کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں میرے رب کی حدوں کو کراس کر جاتے، اللہ کی حدود کو پھلانگ جاتے،
رب نے جو ضابطے مقرر کیے ان کی دھجیاں اڑاتے، ان کی خلوتیں پاک نہیں تھی، لوگوں کی نظروں میں تو بہت عمدہ زندگی تھی لیکن تنہائیاں پاک نہیں تھی۔ میرا رب فرمائے گا تجھے دنیا سے تو حیا آتی تھی، باپ کی شرم آتی تھی، ماں سے شرم کھاتا تھا، بیوی سے خوف کھاتا تھا، اولاد سے حیا آتی تھی، استاد کی شرم و حیا تیرے دل میں موجود تھی، لوگوں کی حیا کرتا رہا، لیکن رب کی غیرت اور رب کا حیا تجھے نہ آیا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں اللہ رات کے ڈھیروں کی طرح اڑا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، یہی وجہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی بھی جب کوئی نیکی کر لیتے، نیکی کرنے کے بعد عجب میں مبتلا ہو جانا، کبر اور غرور کی طرف چلا جانا، لوگوں پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دینا، میں نے تو اتنے روزے رکھے، میں نے تو اتنے قرآن پڑھے، میں نے تو اتنا صدقہ کیا، میں نے تو اتنا قیام کیا، میں نے تو اتنی راتوں کی عبادت کی، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، فلاں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میرے پیارے بھائی، اللہ کے نبیوں کا طریقہ بھی یہی تھا، عمل کیا، نیکی کی، فکر یہ لگ گئی کہ اللہ اسے قبول فرما لینا۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اپنی مرضی سے کام نہیں کیا، اللہ کا حکم ہے، بھی دونوں اللہ کے نبی، جناب ابراہیم جد الانبیاء، اللہ کے خلیل، اور نبیوں میں سب سے زیادہ شان اور رتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبیوں میں محمد مصطفیٰ کے بعد اگر کسی ہستی کو میرے رب نے اپنا خلیل بنایا تو جناب ابراہیم علیہ السلام۔ رب کی اس کائنات میں اگر اللہ کے خلیل ہیں تو وہ صرف اور صرف دو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابراہیم، دونوں خلیل اللہ اور خلیل الرحمن۔ اللہ اکبر، ہیں اللہ کے خلیل، کام کیا کیا؟ بیت اللہ بنایا، اللہ کا گھر رب کے حکم سے، لیکن بنانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تیرے حکم سے تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے، لیکن اے اللہ اسے تو قبول فرما لے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، سلف کو یہ فکر رہتی کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، کہیں ایسا نہ ہو محنت کر کر کے تھکے ہوئے، چہروں پہ تھکاوٹ کے اثرات اور نشانات، لیکن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی سے ایک سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ نے ایک عمل کا تذکر کیا ہے، سورۃ المؤمنون، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل کر کے پھر ڈرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کر کے ڈرتے ہیں، زنا کر کے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے ڈرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھ کے ڈرتے ہیں، روزے رکھ کے بھی ڈرتے ہیں، صدقہ خیرات کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کے بعد اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے، اور میرے پیارے بھائیوں یہ دعا یاد کر لیں، اتنی جامع دعا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے، آپ ہر دن فجر کے بعد اللہ سے 3 چیزیں مانگا کرتے۔ اور یاد رکھیں، ہم نے زندگی میں دعائیں پڑھی ہیں، صرف دعائیں پڑھا نہ کریں، دعائیں مانگا کریں۔ آپ نماز میں ہوں، قیام میں کھڑے ہیں تو رب کے سامنے ایک مانگت کی طرح کھڑے ہوں، ایک سوالی اور فقیر کی طرح کھڑے ہوں کہ اللہ تیرے در پہ آیا ہوں، خالی ہاتھ آیا ہوں، خالی ہاتھ جانا نہیں، کہ اللہ کچھ لے کے جانا ہے۔ مانگنے کا انداز، رکوع میں کمر جھکا کے اللہ سے مانگے،
پھر اس پیشانی کو سجدے میں رکھ کے زمین پہ رگڑ کے رب سے مانگے. دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں، دعائیں مانگنے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ کے نبی ہر فجر کے بعد رب سے 3 چیزیں مانگا کرتے. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ایسا علم نصیب فرما جس علم کا نفع ہو. اے اللہ ایسا علم نہ دینا جو وبال جان بن جائے. ایسے علم سے بچا کے رکھنا جس علم پر عمل نہ ہو. اور نفع مند علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر کبر نہ لائے، غرور اور گھمنڈ نہ لائے، اس کی گردن کو اونچا لوگوں سے نہ کرے، اور اس کے اندر تواضع آئے، عاجزی آئے. نفع مند علم وہ ہوتا ہے. وگرنہ میرے رب نے قرآن میں سب سے بدترین جو مثال پیش کی، اس علم والے کی مثال پیش کی. فرمایا لوگو، اللہ قرآن میں تمہیں بتاتا ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا وہ اپنے علم پر عمل کر کے بلندیوں کو چھو سکتا تھا. اس لیے کہ رب نے نبوت کے بعد دوسرا درجہ اگر کسی کا رکھا ہے تو وہ علماء کا رکھا ہے. علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علم اتنی عظیم اللہ کی نعمت ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں، یہ انہیں کو ہی نصیب ہوتا ہے جن کا انتخاب اور چناؤ میرا اللہ کرتا ہے. لیکن وہ علم جس پر عمل نہ ہو. قرآن نے 2 مثالیں پیش کی. ایک اس گدھے کی سورہ جمعہ کے اندر جس کے اوپر کتابیں تو لاد دی گئیں، کتابوں کا بوجھ تو اس کی گردن پہ اور اس کے سر پہ اور اس کی پیٹھ پہ لگا ہوا ہے، لیکن اس گدھے کو نہیں پتا کہ اس کتابوں میں کیا ہے. اس لیے کہ اس نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا. اس نے تو صرف وزن اپنی پشت پہ لادا ہوا ہے. اور دوسری مثال میرے رب نے اس کتے کی مثال پیش کی. فرمایا جس کو اللہ نے علم دیا تھا وہ علم پر عمل کر کے اللہ سے بلندیاں پاتا، دنیا میں اللہ عزت وقار دیتا، قیامت والے دن اللہ کو شان دیتا. جس پر دنیا رش کرتی، لیکن اس نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دی، دنیا کا پجاری بنا، دنیا کا حریص بنا. اس نے دنیا کے طمع اور لالچ کی خاطر نہ کسی کمزور کی کمزوری کو دیکھا، نہ کسی یتیم کی یتیمی کو دیکھا، نہ کسی بے سہارا کی بے سہارا اور اس کی بے آسری کو دیکھا. اس نے صرف دنیا کو ترجیح دی. فرمایا علم کو پس پش ڈالا. فمثلہ کمثل الکلب. اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال اس کتے کی مثال ہے جس کی زمین پہ زبان لٹک رہی، زمین سے مٹی کو چاٹ رہا، اور اس کی ہرس پھر بھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے اندر دنیا کی ہرس اتنی کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی. ذالک مبلغہم من العلم. اس نے اپنے علم سے ٹارگٹ بنایا تو دنیا کو، وہ علم سیکھتا رہا تو دنیا کے لیے، وہ علم سکھاتا رہا تو دنیا کے لیے، وہ علم سے اس کا ہدف ہی دنیا رہا. اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. میرے محبوب ایسے انسانوں سے تم بھی چہرہ موڑ لو اور پھیر لو. تو پیارے بھائیوں، رب سے علم مانگا کریں. اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ کے نبی فجر کے بعد یہ دعا کرتے، اے اللہ ایسا علم نصیب فرما جو نفع دینے والا ہو. اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں انسان سے جہاں جوانی کا سوال ہوگا، عمر کا سوال ہوگا، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، وہاں ایک سوال یہ بھی ہوگا ماذا عمل فیما علم. میرے بندے تیرا علم پہ عمل کتنا تھا؟ علم تو تھا، اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ میرا پیغام پہنچا، میرا حکم پہنچا، میری بات تو نے سنی سمجھی سیکھی، اس چیز کا علم تجھے ہو گیا، اس پہ عمل کتنا کیا؟ اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا. دوسری چیز جو آپ رب سے مانگتے وعملا متقبلا. اے اللہ میں جو عمل بھی کروں اللہ وہ عمل اس رتبے پہ پہنچ جائے جو تیرے ہاں قبولیت کا درجہ پائے. عملا متقبلا. یا اللہ بھی دن کا آغاز ہوا ہے، سارا دن گزرے گا، رات گزرے گی. اے اللہ میں محبوب تیرا محمد مصطفیٰ فجر کے بعد تجھ سے جس بات کا سوالی ہوں
عملا متقبلا، یا اللہ میرا عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، عملا متقبلا، اے اللہ تو اس عمل کو قبول فرما لینا، اس لیے کہ میرے رب کے ہاں جب عمل قبول ہوتا ہے پھر میرا رب اس تھوڑے کو تھوڑا نہیں رہنے دیتا۔ میرا رب فرماتا ہے بندو تمہاری ایک کھجور میرے ہاں پہنچی لیکن وہ قبولیت کے جب درجے پہ پہنچتی ہے، جیسے جب میں نہ قبول کروں تو پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو رام کے ڈھیروں کی طرح اڑا دوں، اور جب میں قبول کر لوں تو پھر تمہاری دی ہوئی ایک کھجور کو میں 2 کھجوروں میں نہیں، 700 کھجوروں میں نہیں، کھجوروں کی ایک ڈھیری میں نہیں، ایک بڑے ڈھیر میں نہیں، فرمایا میں اتنا بڑھاتا ہوں کہ ایک کھجور کو میں جبل احد کے برابر کرتا ہوں، اور وہ پہاڑ جو کئی کلومیٹروں میں پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا پہاڑ، فرمایا تمہاری ایک کھجور کو جب میں قبول کرتا ہوں تو وہ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہوں۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے یہ مانگتے ہیں اللہ عملا متقبلا، اے اللہ میرے عمل کو تو قبول فرما لینا، اس لیے کہ میرا رب جب قبول کر لے تو وہ زانیہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اس کی جذبہ اتنا سچا تھا، اس کی تڑپ اتنی کھری تھی کہ رب کی مخلوق کے لیے اتنا درد اس کے دل میں پیدا ہوا، اس کا دل اتنا نرم ہوا۔ اگر آج کوئی کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کا دل، میرا رب کہتا ہے پتھر سے بھی سخت ہے، فرمایا ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، ہوتے تو مسلمان ہیں، ہوتے تو کلمہ پڑھنے والے، لیکن بسا اوقات دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دل میں نرمی آ جائے، دل نرم ہو جائے، پھر چھوٹا سا عمل میرا رب جب قبول کرنے پہ آتا ہے تو ساری زندگی کی سیاحیوں کو میرا اللہ نیکی میں تبدیل کر کے اللہ جنتوں کا وارث بنا دیتے ہیں۔ عملا متقبلا، رب سے مانگا کرے اللہ میرے عمل کو قبول کر لینا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اور تیسری چیز محبوب کبریا جو رب سے مانگا کرتے ورزقا طیبا، اے اللہ رزق دینا تو پاکیزہ دینا، تھوڑا ہو حلال ہو، زیادہ ہو حرام اللہ نہیں چاہیے۔ وہ مال جو پیٹ میں اترے تو مال نہ رہے جہنم کے انگارے بن جائے، وہ مال جب پیٹ میں جائے تو انسان کی زندگی کی اعمال اور نیکیوں کو برباد کر دے، وہ عمل وہ مال جب انسان کے پیٹ میں اترے تو پھر وہ رب سے گڑ گڑا کے بھی دعائیں مانگے، رو رو کے مانگے، راتوں کی تاریکیوں میں مانگے، اور مسافر بھی ہو، کپڑوں پہ گرد و غبار بھی پڑی ہو، لیکن جب پیٹ میں حرام ہوتا ہے تو میرا رب پھر دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے کائنات کے امام اللہ سے یہ مانگا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ علم ایسا دینا جو نفع دینے والا ہو، وبال جان نہ ہو، اللہ عمل ایسا توفیق نصیب فرمانا جو تیرے ہاں قبول ہو جائے، اور رزق ایسا نصیب فرمانا پروردگار جو رزق طیب اور پاکیزہ ہو۔ اے اللہ حرام مال نہیں، رزق حرام نہیں، رزقا طیبا، حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرمانا۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت سے ہم سب اس بات کے سوالی اور اللہ سے یہ التجا کرے، اللہ رمضان میں ہم نے جو کچھ کیا، اگرچہ جو کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے، جو کر سکتے تھے نہیں کر سکے، جو مواقع تھے فائدہ نہیں اٹھا سکے، لیکن اے اللہ جو کچھ بھی کیا ہے تھوڑا یا زیادہ تو اسے قبول فرما دینا اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ پیارے بھائیو، عمل کی قبولیت کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرا کوئی عمل قبول بھی ہوا ہے یا نہیں؟ سلف کہا کرتے تھے ان من ثواب الحسنہ الحسنۃ بعدها، پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر واقعہ ہی تو نے توبہ کی تھی، اللہ سے وعدے کیے تھے گناہوں کو چھوڑنے کے، رب سے معافی مانگی تھی،
اور رمضان کے بعد تو اپنی اس موقع پر قائم ہے، رب سے جو وعدہ کیا اس وعدے پہ ڈٹا ہوا ہے، اللہ سے جو عہد کیے ان عہد پہ قائم ہے۔ عبادت صرف رمضان کی حد تک محدود نہ رہی، صرف رمضانی مسلمان نہیں۔ حسن بصری کہا کرتے تھے، اور یہ حسن بصری وہ شخصیت ہے جس کو اللہ کے نبی کے گھرانے میں ام المؤمنین کے ہاں محبوب کبریا کی وفات کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد ام المؤمنین کے گھر میں پرورش کا موقع ملا، نبوت کے گھرانے میں۔ اور حسن بصری تابعین کے امام اور سردار، کبار صحابہ کے شاگرد، حسن بصری کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، حسن جب بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے زبان نبوت بولتی ہے، اتنی خوبصورت باتیں حسن بصری کہا کرتے تھے۔ واللہ ما المؤمن، واللہ ما المؤمن، اللہ کی قسم سے مومن نہ جانیے، اللہ کی قسم سے مومن مت سمجھیے، الذی یعمل شہرا او شہرین، جس کو عمل یاد آتا ہے تو مہینہ یا 2 مہینے، جو رب کو پہچانتا ہے تو مہینہ یا 1-2 مہینے، اس لیے کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ جو صرف رمضانی مسلمان رہا، رمضان کے اندر تو عبادت رہی، جو ہی رمضان گیا وہ رحمان کو بھولا، رب کو بھولا۔ حالانکہ اگر وہ رب کی عبادت کرتا تھا تو سیدنا صدیق اکبر کا وہ جملہ یاد رکھے جنہوں نے کہا تھا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جب کائنات کے امام دنیا سے رخصت ہوئے، امام الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کرام کے حوصلے پست ہوئے، اکھڑ گئے حوصلے۔ ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں آئے، دیکھا عمر بھی تلوار کھینچ کے کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، عمر اس کی تلوار اس کی گردن اڑا دے گی۔ حوصلے اکھڑے ہوئے، ابو بکر نے ایک جملہ کہا، لوگوں جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا آج دنیا سے چلا گیا ہے۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کا خدا آج دنیا میں نہیں رہا۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، لیکن جس الہ العالمین کی عبادت پہ محمد مصطفیٰ نے لگایا ہے، لوگوں فإن اللہ حی لا یموت، وہ رب زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، اس کو کبھی فنا نہیں۔ جو اس رب کی پہچان کرتا تھا، اس رب کی عبادت کرتا تھا، اس کا رب آج بھی زندہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو تو صرف رمضان کا پجاری تھا، سحری افطاری کی پوجا کرتا تھا، جس کو رمضان کی ہی عبادت کی توفیق تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رب کو نہیں پہچانا، وہ تو رمضانی مسلمان رہا، وہ ربانی مسلمان نہیں بنا۔ جو ربانی مسلمان ہوتا ہے، جب کسی نے پوچھا کہ رجب افضل ہے یا شعبان، انہوں نے کہا تم کیا پوچھتے ہو، رجب شعبان افضل ہے یا رمضان افضل ہے، چھوڑو اس بات کو، رمضانی یا رجبی یا شعبانی مسلمان مت بنو، ربانی مسلمان بنو۔ دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی ہو، موسم گرمی کا ہو یا سردی کا ہو، حالات تنگی کے ہوں، چکی میں پس رہے ہوں، ظلم کی چکی میں یا تنگ دستی کے حالات ہوں یا بیماری کی کیفیت ہو، حالات جیسے بھی ہوں، وہ اپنے رب کو چھوڑتا نہیں، رب کے در سے پیچھے ہٹ کے در کی ٹھوکریں کھاتا نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، میرا خالق جس کو میں نے رب ماننا ہے وہ مسبب الاسباب بھی ہے، وہ دنیا کے قانون کو بدلنا چاہے جب چاہے بدل دے، وہ خوشیوں میں غمیاں لے آئے، غمیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، پوری دنیا مارنا چاہے جلانا چاہے وہ رب بچا کے دکھا دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو وقت کا فرعون قتل کرنا چاہے، رب اسی کے گھر میں موسیٰ کو پروان چڑھا کے دکھا دے، میرے رب کی یہ قدرتیں اور طاقتیں۔ جناب سیدنا یونس کو پانی کے اندر ہی نہیں
پانی کی تاریکیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں، وہاں سے بھی میرا رب زندگی عطا فرما دے اور زندہ نکال کے دکھا دے۔ میرے رب کی قدرتیں اسی پانی سے موسیٰ کو پار لنگھا کے اسی میں فرعون کو غرق کر دے، یعنی اپنے آپ کو خدا کہنے والا۔ اس لیے جو اس رب کا بن کے جیتا ہے وہ سمجھتا ہے دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جائے، میرے رب وہ خود اتنا پاورفل ہے، وہ خود اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس غار والے قصے کو ذہن میں لائیں، صحیح بخاری کا وہ واقعہ، 3 بندے جب غار کے اندر گئے، بہت بڑی چٹان نے آ کے منہ بند کیا، انہوں نے رب کو پکارا، وہاں نہ کوئی قبر والا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی اور ہستی، انہوں نے پکارا تو ایک وحدہ لا شریک کو، اس لیے کہ وہاں سے سن بھی وہی سکتا ہے، اور بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی دنیا کے سبب کے میرا رب اس چٹان کو پھر اس غار کے منہ سے ہٹاتا ہے، اور انہیں جنہیں موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، میرا رب انہیں زندگی بخشتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس رب کی پہچان کیجئے، اور یاد رکھیں جس قدر میرے اللہ کی پہچان زیادہ ہوتی ہے، جس قدر اس رب کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، جس قدر اس رب سے تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اسی قدر گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے، نیکی مشکل سے مشکل میرا رب آسان بنا دیتا ہے، اور دنیا کے سارے جبر اور ظلم انہیں برداشت کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو اور اس دنیا پر نظر نہ ہو، بلکہ نظر اس بات پہ ہو، ایمان والو بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ کہ اگر تم سمجھو تو آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی، آج میں اور آپ اگر اللہ کی قسم نیکی کو دل نہیں کرتا، نیکی کرنے کی طرف دل مائل نہیں ہوتا اور گناہ چھوٹتے نہیں، تو اپنی اصلاح کیجئے، اس وجہ سے کہ ہم نے نہ تو رب کو پہچاننا، نہ دنیا کے مقصد حیات کو پہچاننا، اور نہ ہی اپنے اس عظیم مقصد کو پہچاننا۔ ایک مومن اور مسلمان، اس کی سوچ ہمیشہ دنیا کو جنت بنانے میں نہیں رہتی کہ میری دنیا جنت کیسے بن جائے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ دنیا تو بادشاہوں کی بھی جنت نہیں بنتی، اس لیے کہ رب نے قانون بنا دیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں نے دنیا میں انسان کو مشقتوں میں گھرا ہوا پیدا کیا، ایک پریشانی سے نکلا، دوسری پریشانی میں، اس سے نکلا تیسری میں۔ اس دنیا کا نام ہی مشقت ہے، دنیا کے اندر الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہی رہتی ہے، جنت کافر کے لیے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا ہدف اور ٹارگٹ ہی دنیا ہے، مومن کا یہ ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، آج میں اور آپ اللہ کی قسم کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، میرے رب نے مجھے اور آپ کو کیا کچھ نہیں دیا، کس کس چیز سے نہیں نوازا، کیا کیا نعمتیں میرے اور آپ کے پاس موجود نہیں۔ دن رات ہماری زبان میرے رب کا شکر ادا کرتی رہے، ہم رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے نبی ہیں، کائنات کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ ہیں، سیدنا عمر آئے اللہ کے نبی کے گھر پہ، داخل ہوئے اجازت لے کر، اللہ کے نبی کے جسد اطہر پہ نظر پڑی، عمر نے کیا دیکھا؟ پورے جسم پر اللہ کے نبی کے صرف ایک کپڑا ہے جس سے آپ نے اپنے جسم کے نیچے والے حصے کو ڈھانپ رکھا ہے، جسے ازار بند، دھوتی، نیچے باندھنے والی چادر، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سیدنا عمر کی نظر جسم پہ پڑی تو صرف ایک چادر جس سے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، پھر اللہ کے نبی جہاں بیٹھے تھے اس جگہ پہ نظر پڑی تو نیچے صرف ایک کھجور کی چٹائی، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی،
جس کے اوپر بچھانے کے لیے نہ کپڑا، نہ چادر، نہ تکیا، نہ گدا، کچھ بھی نہیں، ننگی چٹائی جس میں جسد اطہر اس کے اوپر لگا ہوا اور جسم پر اسی کھجور کے نشان بنے ہوئے، گھر کے اندر عمر نے نظر دوڑائی، پورے گھر کے اندر نظر ڈالی تو عمر کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، مجھے نظر آیا تو ایک سا اس سے بھی کم جو گھر کے اندر موجود ہے، سا تقریباً کو 2.5 یا 2.25 کلو کا وزن، اتنے بھی نہیں، اس سے بھی کم جو محمد مصطفیٰ کے گھر میں۔ کہتے ہیں چوتھی چیز جو مجھے نظر آئی گھر میں نے نظر دوڑائی، ایک تلوار دیوار سے لٹکتی ہوئی اور ایک خشک کھال چمڑے کی رنگی ہوئی دیوار پہ لٹک رہی ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں نے محمد مصطفیٰ کے گھر کا یہ منظر دیکھا، ابتدرت عینایا، کہتے ہیں ضبط باقی نہ رہا، بندن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، رونے لگا عمر۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، عمر لما تبکی، عمر روتے کیوں ہو؟ کہا لما لا ابکی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اب بھی نہ رو تو کب رو؟ اے اللہ کے رسول، وہ کیسر و کسرا والے، وہ روم اور ایران والے، وہ آتش پرست اور بتوں کے پجاری، وہ کس قدر باغات کے اندر اور نہروں کے اندر دنیا کی ریل پیل اور درم و دینار میں سونے چاندی میں زندگی بسر کر رہے، اور آپ کے گھر کی یہ کیفیت میرے پیغمبر نے وہاں سبق دیا۔ مسلمانوں، تمہاری سوچ، تمہاری فکر وہ دنیا تک محدود نہ رہے۔ آپ نے فرمایا عمر، میرا رب وہ اگر میں چاہوں اللہ سے مانگو تو رب نے تو آفریں کی، محمد چاہتے ہو تو بتائے مکہ کو تمہارے لیے سونے کا بنا دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے عمر، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، عمر کیا رب کا یہ فیصلہ پسند نہیں؟ اللہ کافروں کو دنیا دے اور ہمیں اللہ جنت دے دے، کیا رب کی یہ تقسیم راضی نہیں؟ اور میرے پیارے بھائیوں، اگر اس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، اس نبی کے امتی، لیکن رات سونے سے لے کر دوبارہ صبح اٹھنے اور صبح اٹھنے سے لے کے رات دوبارہ بستر پر لوٹنے تک اگر ایک ہی ٹارگٹ اور ہدف آنکھوں کے سامنے سجا ہوا کہ دنیا 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 کیسے بہتر ہو جائے، دنیا میں پیسہ کیسے آ جائے، دنیا کا مال کیسے آ جائے، دنیا بہتر کیسے ہو جائے، دنیا جنت کیسے بن جائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، لاکھوں پڑے ہوتے ہیں بینک کے اندر، کروڑوں کی جائیدادیں ہوتی ہیں، زمینیں اور پلاٹ ہوتے ہیں پیارے بھائیوں، لیکن جب دنیا سے چارپائی اٹھتی ہے تو کفن خالی ہوتا ہے، کسی کفن کو جیب نہیں ہوتی، قبر میں کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، صحابہ کی یہ تربیت، یہ سوچ اور فکر آج میں اور آپ، اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جس نے گناہوں کی زندگی کو چھوڑا، اپنے ظاہر باطن کو پاک کیا، وہ گناہ جو لوگوں کو نظر آئے وہ بھی چھوڑے، تزکا وہ گناہ جو صرف تیرا رب اور تو جانتا ہے وہ بھی چھوڑے، وہ گناہ جو آج نہیں یوم تبلی السرائر، جہاں پردے چاک ہوں گے جو وہاں کھلیں گے، ان گناہوں کو بھی چھوڑا، ان سے تائب ہوا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جب گناہوں کی زندگی کو چھوڑا تو پھر رب کی طرف رجوع کیا، تو پھر اس کا ہو کے کیا، پھر پلٹا تو ایسا پلٹا، ایسا لوٹا کہ جتنے مرضی گناہ تھے دل کا سچا اور کھرا ہو کر اللہ کی طرف رجوع کیا، تو میرا رب پہ کتنا قدردان بنتا ہے۔ 100 بندے قتل بھی کیے ہوں، 100 انسانوں کا قاتل بھی ہو، آپ ذرا اس بندے کی زندگی پہ غور کریں جس نے 100 قتل کیے، کتنا طاقتور وہ ہوگا معاشرے کے اندر۔ آج ہمارے معاشرے میں جس نے 1 قتل کیا ہو، لوگ کہتے ہیں یہ قاتل ہے، 2 قتل کر لیے، ٹھیک ہے ممکن ہے 2 قتل کر کے بھی وہ جی رہا ہو، 3 قتل، 4 قتل، 5 قتل،
کیا کسی کا کوئی ایسا وارث نہیں تھا جو اس سے بھی بدلہ لیتا؟ جس بندے نے 100 قتل کیے پھر وہ وہاں رہ رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں دنیا میں اس کی اسٹیٹس اور دنیا میں اس کی ویلیو اور پاور کیا ہوگی۔ لیکن 100 قتل کر کے بھی جب رب کی طرف لوٹا پلٹا سچے دل سے، یا اللہ جو کرتا تھا اے اللہ اب اس پہ نادم ہوں، پریشان ہوں، اب تیری طرف لوٹتا ہوں۔ گناہوں والی یاریاں، گناہوں والی محفلیں، بسا اوقات توبہ میں ماحول بھی رکاوٹ ہوتا ہے، بسا اوقات توبہ کے لیے وہ سجن یار بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس نے کہا یا اللہ اب تیری طرف لوٹا ہوں، اب جہاں گناہ کیے، جہاں قتل کیے، جہاں تیری نافرمانی والی زندگی گزاری، اے اللہ اب یہاں سے نکلتا ہوں، اس بستی کی طرف جاتا ہوں جہاں تیرے رہتے ہیں، تجھے پہچاننے والے نیک بندے۔ ابھی وہاں سے چلا، چند قدم اٹھے، موت کا وقت آ گیا، جہنم والے فرشتے بھی پہنچے کہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، لہذا جہنم اس کا مقدر ہے۔ جنت والے فرشتے بھی آئے کہ لیکن نیت نیکی کی کر کے نکلا تھا، اللہ کی طرف لوٹنے کی نیت اور پکے ارادے سے پلٹا تھا، گناہوں سے تائب ہو کر لوٹا تھا، اس لیے اب اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، لہذا یہ جنت میں جائے گا۔ میرے رب نے کہا، ایک اور فرشتہ بھجوایا، کہا انہیں کہو جا کے زمین کو ناپے، جس طرف جا رہا تھا وہ بھی ناپے، جس طرف سے آ رہا تھا وہ بھی ناپے، اگر جس طرف سے آ رہا تھا فاصلہ ابھی تھوڑا طے کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی طرف ہی ابھی زیادہ ہے، گناہوں کی طرف زیادہ ہے، لہذا جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ لیکن اگر ادھر فاصلہ کم رہ چکا ہے جس طرف جا رہا تھا تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں۔ لیکن بندے سے رب کی محبت دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم جب رب کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو پھر اش اش کر اٹھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، کہاں دن رات تیری نافرمانیاں کرنے والے، قدم قدم پہ تجھے بھول جانے والے، لیکن تو اتنا قدردان، اتنا مہربان، اتنی محبت کرنے والا، 100 انسانوں کے قاتل کو بھی تو نے اس انداز میں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لیا۔ ساتھ ہی میرے رب نے زمین کو آرڈر دیا، اے میری زمین جس طرف سے یہ آ رہا تھا اس طرف تو پھیل جا، زیادہ اس طرف ہو جا، اور جس طرف جا رہا تھا سمٹ جا، کم ہو جا۔ اور یہ رب کی رحمت، زمین اس طرف سے نیکی والی بستی سے سکڑ گئی اور ادھر سے پھیل گئی، یہ ہے میرے رب کی رحمت۔ اس لیے میرا خالق کہتا ہے، میرے رب نے یہ نہیں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں لوگوں قرآن کی سب سے بڑھ کر امید دلانے والی آیت یہ آیت ہے کہ جس میں رب نے ان کو مخاطب کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث بتاتی ہے اللہ کے نبی کے پاس وہ شخص، کچھ لوگ آئے تھے جو مشرک بھی تھے، جو زانی بھی تھے، جو قاتل بھی تھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کی تعلیمات کو دل سے اور سینے سے لگانے کو دل تو کرتا ہے، لیکن ہم نے تو قتل کیے ہیں اور بہت زیادہ کیے ہیں، ہم نے تو زنا کیے ہیں اور بہت زیادہ کیے ہیں، کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ میرے رب نے اس موقع پہ یہ آیت اتاری۔ رب نے یہ نہیں کہا او مشرکو، رب نے یہ نہیں کہا او زانیوں، رب نے یہ نہیں کہا او قاتلوں، رب نے کہا یا عبادی، او میرے بندو، قل یا عبادی الذین، اے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لوٹ آؤ، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، صرف امیدیں باندھ کے بیٹھے رہنا اور گناہوں پہ اڑے رہنا یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے، رب کی رحمت کو لینے کے لیے انیبوا الی ربکم، کوشش کرنی پڑتی ہے، پلٹنا اور لوٹنا پڑتا ہے۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کے لوٹ آؤ، واسلموا لہ، جو باقی رہتی ہے اس میں اب رب کے بن کے جیو۔
اس کے مطیع ہو کے جیو، اور زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ضروری نہیں کہ بوڑھے ہی دنیا سے جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، تندرست بھی جاتے ہیں۔ ابھی یہ رمضان کے اندر ہونے والا وہ واقعہ، فیصل آباد کا وہ نوجوان جو گھر سے نکلا، گھر میں ماں بیٹی ماں بہنوں کو چھوڑ کر کہ ابھی آپ کے لیے افطاری کا سامان لے کے لوٹا، لیکن گھر میں زندہ لاش زندہ نہیں لوٹا، بلکہ وہ گردن پہ ایک لمحے میں گرنے والی وہ ڈور جس نے اس کے خون کے ایسے فوارے نکالے کہ چند لمحوں میں زندوں سے نکل کے موت کے اندر اور موت کی آغوش میں جا چکا۔ پیارے بھائیوں، کتنے ایسے تھے مسلمان جو زندہ تھے رمضان سے پہلے، آج نہیں ہے۔ کتنے ایسے تھے میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے موقع دیا ہے، تڑپ دل میں اور شوق پیدا کرے۔ کس بات کا شوق؟ جن کے دلوں میں سچی لگن تھی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ ایک دیہات سے آنے والے اعرابی دیہاتی صحابی، یا رسول اللہ اب مدینہ چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، یہی رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ اس میرے صحابی کا خیال رکھنا۔ صحابہ نے اس کو اپنے ہاں ٹھہرایا۔ وقت گزرتا گیا، اس کو شوق تھا، دیہاتی تھا، بکریاں چرانے کا، بکریوں کا ایک کچھ چند بکریاں، وہی شوق اپنا پورا کرنے کے لیے چرواہا بنا، بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا۔ پیچھے سے مال غنیمت آیا مدینے میں، اللہ کے نبی نے سب کا حصہ نکالا، کہا یہ حصہ میرے اس صحابی کا ہے جو اپنا وطن چھوڑ کے یہاں آیا ہوا ہے، مہاجر، اور یہاں مدینے میں رہتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ جن کے گھر میں رہتا تھا ان کے حوالے کیا، شام کو آئے تو اس کے سپرد کرنا۔ جب شام کو وہ واپس آیا، گھر والوں نے کہا یہ آپ کا حصہ مال غنیمت سے محمد مصطفیٰ نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی وہ مال لیتا ہے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کے پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا حصہ ہے، جس طرح باقی سب کا حصہ آیا آپ کا بھی حصہ ہے۔ کہتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اس مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا، اللہ کی قسم میں نے اس مال کے لیے اپنا علاقہ اور وطن نہیں چھوڑا۔ یا رسول اللہ میں اس مال کے لیے آپ کا غلام نہیں بنا، یا رسول اللہ مجھے یہ مال نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا پھر کیوں مسلمان ہوئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے دو ہی ہدف تھے، مسلمان اس لیے ہوا ہوں کہ یا رسول اللہ دشمن کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہو، آپ کی قیادت میں میں دشمن کے خلاف برسر پیکار ہوں، وہاں دشمن کی طرف سے ایک تیر آئے اور میری گردن پہ یہاں لگے اور خون کا ایک زوردار فوارہ نکلے، فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ادھر میری موت ہو ادھر میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، بس میرا مقصد تو یہی ہے۔ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، نہ اس لیے میں مسلمان ہوا، میرا مقصد تو صرف رب کی جنت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب یہ شوق بن جائے پھر دنیا کی معمولی اور چھوٹی موٹی آزمائشیں انسان کی زبان پہ شکوے کے بول نہیں لاتی، رب کا نہ شکرہ نہیں بنتا، اللہ کا نہ شکری والے بول نہیں بولتا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے کہ اس کی منزل اللہ کی جنت ہوتی ہے، رب کی رضا ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہمیں تو ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب نے ان سے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم ان سے رب کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کن سے؟ جن کو کھانے کے لیے ملتی ہے تو ایک کھجور، پینے کے لیے ہے تو صرف پانی، چھپانے کے لیے جسم ہے تو صرف اتنا کپڑے کا ٹکڑا کہ صرف سطر چھپ سکے، اور گھر اتنا نیچے اور گھر کی چھتیں وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، ہاتھ اوپر کرے تو چھت کو لگ جائے۔ کتنے ایسے صحابہ جن کا مدینے میں بھی گھر اپنا نہیں، رب نے ان کو کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رب نے جو نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں رب ان کے بارے میں تم سے سوال بھی کرے گا۔
رب پوچھے گا بھی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، لیکن رب کا نہ شکر نہ بنے۔ آج اس صحابی جس نے علاقہ اور وطن چھوڑ دیا جنت کے لیے، اللہ کے ہاں رتبہ پانے کے لیے، اور اگر میں اور آپ جنت کے شوقین تو ہیں، جنت چاہتے ہمیں مل جائے، لیکن میرا یہ شوق نماز فجر کے لیے مجھے اٹھا نہیں سکتا۔ میں جنت کا مشتاق تو ہوں، لیکن نماز عشاء کے لیے میرا یہ شوق مسجد تک مجھے لا نہیں سکتا۔ میں جنت کا شوقین تو ہوں، لیکن ظہر عصر کی نماز پہ یہ میرا شوق مجھے اپنی دکان کا شٹر نیچے کرنے پہ مجبور نہیں کرتا۔ میں جنت کا راہی تو ہوں، لیکن میں جنت کا شوق مجھے کمزوروں پہ ظلم سے روکتا نہیں، میرے دل کو یہ نرم نہیں کرتا۔ میں پتھر دل ہوں، اپنوں کو بھی رلاتا ہوں، بیگانوں کو بھی رلاتا ہوں، ہمسایوں کی عزتوں پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہوں۔ مجھے کوئی ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں، کسی اپنے بیگانے کی عزت کی لاج نہیں، میری نظر میں وہ غیرت اور حیا نہیں، لیکن میں جنت کا مشتاق ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، موازنہ کیجئے، سوچئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، اور میرے رب نے قرآن میں کہا، ایمان والو ساریو ساریو جلدی کر لو، ساریو ایمان والو دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، مقابلہ کرو۔ کیوں؟ کیا پتہ وہ وقت آ جائے کہ صبح تم مومن ہو، شام کو کافر ہو جاؤ، شام کو مومن ہو اور صبح کافر ہو جاؤ۔ وہ وقت آنے سے پہلے کہ فتنے اس طرح دنیا میں اتریں گے، جس طرح تسمی کا تانا ٹوٹے تو کس طرح وہ من کے بکھرتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کو وقت آنے سے پہلے، اور وہ وقت آنے سے پہلے، ان تقول نفس یا حسرتا، ہر نفس سے یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوگا، ہے افسوس، ہے افسوس فلاں کی یاری اختیار نہ کی ہوتی، ہے افسوس میں نے نبی کی معصیت نہ کی ہوتی، ہے افسوس رب کے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہوتا، ہے افسوس مال تو تھا اللہ کی راہ میں دیا ہوتا، ہے افسوس میں نے حرام نہ کھایا ہوتا، ہے افسوس میں نے سود نہ کھایا ہوتا، ہے افسوس میں نے اپنے سرداروں اور وڈیروں کے پیچھے لگ کے میں نے اپنے ایمان کے سودے نہ کیے ہوتے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، ایک عورت، میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا، اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کیا کریں۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو بے صبری اور ناشکری نہ ہو، اور اپنی زبان، اللہ کے نبی نے کہا تھا، ابتدا میں نے کی تھی کہ بعض دفعہ انسان کوئی ایسا کام بھی کر بیٹھتا ہے کہ عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس زبان کے بارے میں کہا، قذف المحصنہ یہدم عمل 60 سنہ۔ سیدنا حذیفہ کی یہ روایت جو اگرچہ موقوف ہے لیکن محدثین کے اصول کے مطابق یہ مرفوع کا درجہ رکھتی ہے۔ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، قذف المحصنہ یہدم عمل 60 سنہ۔ لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا اپنوں سے یا بیگانوں سے، لیکن زبان کو اتنا بے لگام نہ ہونے دے کہ کسی کی عزت پہ تہمت لگانا شروع کر دے۔ اس لیے کہ یہ زبان جب بے لگام ہو جائے تو اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ انسان کی 60 سال کی عبادت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ بیمار ہوں، عرصے سے بیمار ہوں، بیماری ایسی ہے بے ہوش ہو جاتی ہوں، دورے پڑتے ہیں، آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے شفا دے دے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی۔ اللہ کی بندی اگر چاہتی ہو تو میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں، مجھے رب سے امید ہے اللہ تجھے شفا دے دے گا، لیکن اگر تم صبر کر لو تو میرے رب نے اس صبر پر تمہیں جنت کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس پر صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ تھا جنت کا شوق۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا نہ کیجیے کہ اللہ مجھے شفا دے۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر
اس نے یہ نہیں کہا شوہر سے جا کے مشورہ کر لوں، اپنے بچوں کی حالات کو دیکھ لوں، گھر کا ماحول دیکھ لوں، بیماری کی شدت کو دیکھ لوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر بیماری پر صبر کا مقابلہ جنت سے ہے تو پھر میں صبر کرتی ہوں، اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے بیماری سے شفا نہیں چاہیے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں نے کہا جب سچی لگن دل میں آ جائے، تڑپ آ جائے، کس بات کی طرف؟ اللہ جنت دے دے، اور صرف جنت نہیں، جنت میں اللہ گھر دے دے۔ جب یہ تڑپ آ جائے تو پھر دنیا کا ایک ظلم نہیں، 1000 ظلم، اور ظالم کتنا بڑا؟ اپنے آپ کو خدا کہنے والا فرعون، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اپنی بیوی کو کہتا ہے موسیٰ پر ایمان چھوڑ دے، یہ سارے فوجیں، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے محلات، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ کہا نہیں چھوڑوں گی، کہا پھر تیار ہو جا۔ کیسا ظلم! تاریخ انسانیت میں اس طرح کی مثال نہ ملے گی۔ جسم میں وہ ظلم کیا، کیا وہ لوہے کی کیلیں اور پتہ نہیں کیا کچھ تاریخ نگاروں نے لکھا، ظلم کی اس نے ایسی ایسی داستانیں رقم کی، لیکن جب سوچ بلند ہو، فکر اونچی ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھے جنت مل جائے، تو پھر دنیا کے ظلم برداشت کرنا مشکل نہیں رہتا۔ کیا کہا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں مجھے گھر دے دینا، مجھے فرعون کے ظلم کچھ نہیں کہتے۔ یہ طرف، یہ سوچ، پیارے بھائیوں، فرعون کے وہ جادوگر جنہوں نے موسیٰ پہ ایمان لایا، فرعون نے کیا کہا؟ چھوڑ دو موسیٰ پر ایمان، وگرنہ کیا کروں گا؟ تمہارے بازو بھی کاٹوں گا، تمہاری ٹانگیں بھی کاٹوں گا، تمہارے جسموں کو زمین سے اٹھا کے کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی پہ لٹکاؤں گا۔ کیا کہتے ہیں فرعون؟ قرآن یہ کہتا ہے، انہوں نے جو لفظ بولے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فرعون جو کر سکتا ہے کر لے، ہمیں رب سے صرف ایک طلب ہے، نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، اللہ ہماری گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دے، ہمیں تیرا ظلم کچھ نہیں کہتا۔ یہ جب فکر اور تڑپ آ جائے، دنیا کے پھر غم اور پریشانیاں کچھ نہیں کہتی۔ جب سوچ بلند ہو، اور اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا لوگوں رب سے صرف جنت نہ مانگا کرو، صرف جنت نہیں بلکہ جنت میں وہ مقام مانگا کرو جو میرے رب نے جنت میں بھی سب سے اونچا بنایا ہے، سب سے اعلیٰ، اس لیے کہ تم خیر الامہ ہو، ساری امتوں کی سردار امت۔ تو جنت بھی رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جس سے اوپر ہے تو میرے رب کا صرف عرش ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ فرمایا اسی سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں، تم رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اور میرے رب سے مانگو تو میرے پیارے بھائیوں صرف جنت ہی نہیں، جنت الفردوس ہی نہیں بلکہ رب سے ایک اور چیز کا بھی سوال کیا کرو کہ اللہ اس نظر کو میں نے آوارہ نہیں ہونے دیا، اس سے بے غیرتی اور بے حیائی نہیں دیکھی، کیوں؟ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس آنکھ کے اندر تو اتنی پاور پیدا کر دینا کہ کل قیامت والے دن جنت میں یہ آنکھ تیرا دیدار کر سکے۔ یا اللہ جنت میں تو اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جنت کو جنت میں جب رب کا دیدار نصیب ہوگا تو وہ جنت کی ساری نعمتیں بھی بھول جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہماری زندگی کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ہمیں ان سے تائب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری حسنات جو چھوٹی موٹی ہیں تو اللہ انہیں قبول فرما لے، اور ہماری آئندہ زندگی اللہ اسے ایمان پہ رکھے، عقیدہ توحید پہ رکھے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے، ہمیں ظلم و ستم اور دوسروں کی حق تلفی سے اللہ محفوظ فرمائے، حقوق العباد کے اندر اللہ ہمیں محتاط ہونے کی توفیق بخشے،
اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت خطرناک ہے. انسان اگر ان کا خیال نہیں رکھتا تو پھر قیامت والے دن نجات کتنی ناممکن ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے, ہماری عملی زندگی کو اللہ بدل دے, اللہ ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دے, اطاعت اور فرما برداری والی, تقوی والی. رمضان میں ہم نے جو سبق یاد کیا کہ اللہ کا حکم سمجھ کر دن کے وقت حلال چیزوں کو بھی چھوڑے رکھا, اب رب کا حکم سمجھ کر کم از کم حرام کو چھوڑنے والے بن جائیں اور اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور نیکی کرنے والے بن جائیں. دعا فرمائیں اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے. میرے ماموں جان اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ابھی آپ کے علم میں ہوگا چاند رات, دیکھیں یہ زندگی ہے. چاند رات, چاند نکلنے کے بعد فطرانہ لے کے جا رہے ہیں ایک بیوہ عورت کی طرف پہنچانے کے لیے, اور ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پہ فوت ہو گئے. یہ زندگی, یہ زندگی. پیارے بھائیوں, اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنی آئندہ زندگی قدم پھونک پھونک کے بس یہاں سے گزرنا ہے. جس طرح پل عبور کرنی ہوتی ہے, پل پہ کوئی ڈیرا نہیں جماتا, جس طرح درخت کے نیچے مسافر چند لمحوں کے لیے رکتا ہے پھر منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے. یہ دنیا یہ ایک پل ہے جسے ہم نے عبور کر کے گزر جانا ہے. ایک درخت کا سایہ ہے جس کے نیچے کچھ دیر کے لیے رک کے آگے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا ہے. اس درخت کو ہی سب کچھ مت سمجھیے, اس پل پہ ہی گھر بنانے اور اس پل پہ ہی ہمیشہ دل لگانے سے رکیے اور اپنی منزل پہ نظر رکھیے. اللہ اگلی منزلیں آسان فرمائے. رب کائنات عمل کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.